بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق اس عمومی تصور سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا 10 لوگوں کی جو اس کے گھر والے ہوں گے، بلکہ جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے 10 گھر والے جن پر آگ واجب ہو چکی ہے اس کی شفاعت سے وہ جنت میں قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے۔ یہ بات ہے جو بیان ہوئی ہے، اور یہ بات روایات میں بیان ہوئی ہے۔ یہ روایات امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں اور ابن ماجہ میں نقل ہوئی ہیں۔ ایک جو اس کا نمائندہ متن ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب سے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور پھر جو آگے الفاظ آتے ہیں یہ کہ وجبت لہ النار، یعنی جو اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو پھر زبانی یاد کر لیا، پھر اور پھر اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی قرآن میں جو حلال باتیں بیان ہوئیں ان کو حلال جانا، جو حرام باتیں بیان ہوئیں ان کو حرام جانا، یعنی ان کا لحاظ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ وہ پھر 10 اپنے گھر والوں کی شفاعت کر سکے گا، 10 ایسے لوگوں کی کہ جن پر آگ یعنی جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ ہے جو روایت بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم اس روایت کا جائزہ لیں قرآن کی روشنی میں، پہلی بات جو اس روایت کے ادنا اسٹڈی سے سامنے آ جاتی ہے، ادنا تعامل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت ہی میں ٹھیک نہیں ہے۔ محدثین نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں، جیسے مثال کے طور میں ترمذی یہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، غریب روایت قرار دیتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہیں حفص بن سلیمان، لیس هو بالقوی یضعف فی الحدیث، یعنی یہ حفص بن سلیمان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حضرت ہرگز بھی حدیث کے بارے میں قابل اعتماد نہیں ہے، ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ اس روایت کو ہم صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتے۔ جہاں تک حفص بن سلیمان کا تعلق ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی جرح بیان ہوئی ہے اس درجے کی جرح ہے کہ جو ان کو ایک بالکل ساقط الاعتبار شخصیت قرار دے دیتی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم، یوسف بن خراش اور امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، یعنی، اور امام بخاری اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ترکوہ ہو، یعنی لوگوں نے ان کو ترک کیا ہے۔ علی ابن مدینی اور ابو زرع جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ یحییٰ ابن معین نے جو ان کے بارے میں کامنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لیسا بثقہ، یعنی یہ ہرگز بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ نسائی بھی کہتے ہیں لیسا بثقہ، ان کا بھی یہی تبصرہ ہے۔ اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جھوٹے آدمی ہیں اور یہ حدیثیں گھڑتے ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حفص بن سلیمان کے بارے میں یہ وہ تفصیلات ہیں جو بیان ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ روایت بالکل ساقط الاعتبار قرار پاتی ہے، اس کی نسبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ہم یہ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ حفص بن سلیمان کے بارے میں جو یہ کامنٹس ہم نے پڑھے ہیں اور جانے ہیں، ان کے نتیجے میں یہ جو روایت ہے یہ قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی، اور اس روایت کے کنٹینٹ میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سے ہوں اور ان پر آگ واجب ہو چکی ہو، تو یہ بات صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ مضمون خود قرآن کے بھی خلاف ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں یہ صاف بتاتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کسی حق کو باطل نہیں کرے گی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل سے بہت سارے مقامات پہ بیان کیا ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے پرنسپلز پہ کسی شخص پر آگ واجب ہو چکی ہو، خداوند تعالیٰ نے واجب کر دی ہو، اور اس کے بعد کوئی اور شخص جو ہے جیسے حافظ قرآن کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ آئے اور اس چیز کو باطل کر دے۔ قرآن شفاعت کے اس تصور سے بالکل ناواقف ہے۔ قرآن کا جو شفاعت کا تصور ہے وہ ہم مختلف جگہوں پہ بیان کر چکے ہیں، اور اس میں یہ بات بالکل قطعی طور پہ سامنے آتی ہے کہ عدل کا دورہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عدل کے منافی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی بھی حق کو باطل نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے چونکہ نسبت اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک نہیں ہے، اس کا مضمون بھی قرآن کے خلاف ہے، تو یہ جو ہمارے ہاں تصور عام ہو گیا ہے کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور وہ بھی 10 لوگ ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کی بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔